جوانو، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت کا ہر ایک در تمہارے لیے کھلا ہے، اس کا کرم بے حساب ہے۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم نے کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھا اور پھر بھی خاموش رہے تو یہ وہ گناہ ہے جو صرف زمین پر نہیں عرش کے قریب جا کر بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر تم نے کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی، مظلوم روتا رہا، وہ تڑپتا رہا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر فریادیں کرتا رہا کہ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، یہ سب ہوتے دیکھ کر بھی اگر تم لوگ خاموش رہے تو پھر سن لو، یہ وہ گناہ ہے جو صرف زمین پر نہیں عرش کے قریب جا کر بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاموشی ہے جو تمہاری تقدیر پر سیاہ دھبے ڈال دیتی ہے، یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے سجدوں کو رلا دیتا ہے، تمہارے نصیب کو بند کر دیتا ہے۔ جوانو، کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سے ڈرنا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، مظلوم کے ٹھنڈے سانس سے ڈرنا۔ فرمایا مظلوم کی ٹھنڈی آہ، مظلوم کا ٹھنڈا سانس، مظلوم کی درد بھری آہ جب دل سے نکلتی ہے نا تو پھر یہ ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ آج جب فلسطین کے مسلمانوں پر میری نظر پڑتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے میرے بھائیوں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے اور زبان بے ساختہ کہے اٹھتی ہے، یا اللہ، یہ امت اتنی بے حس کیسے ہو گئی؟ 57 اسلامی ممالک، اربوں مسلمان، لاکھوں افواج، اربوں ڈالر کے وسائل، اور پھر بھی مسجد اقصیٰ کے گنبد سے جب فضا میں لاشیں بلند ہوتی ہیں، جب ماں اپنے بیٹے کو چھیتڑوں میں لپیٹ کر دفناتی ہے، جب بچی کٹے ہوئے باپ کے بازوؤں کو چوم کر روتی ہے، تو ان 57 ملکوں کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ ان حکمرانوں کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ 57 ملکوں کے ایوانوں میں صرف خاموشی کا جنازہ کیوں نکلتا ہے؟ کسی کا ضمیر نہیں جاگتا، کسی کی نیند نہیں ٹوٹتی، کسی کی فوج حرکت میں نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، یہ وہ درد ہے جو صرف فلسطینی نہیں سہ رہے بلکہ ہر وہ دل سہ رہا ہے جس کے اندر ایمان باقی ہے، ہر وہ دل سہ رہا ہے جس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، مگر یہاں تو ظلم چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ فلسطین کے بچوں کی چیخیں، عورتوں کی سسکیاں اور شہداء کی لاشیں گواہی دیتی ہیں کہ دشمن طاقتور نہیں، بس ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ دشمن طاقتور نہیں ہے، بس میری قوم کے نوجوان اور 57 ملکوں کے حکمران کمزور ہو چکے ہیں، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ ہم صرف آنکھوں میں آنسو لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھ کر فرض ادا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑ لی ہے، ہم مظلوموں کے حق میں بول پڑے، مگر میدان عمل میں ہمارا وجود کہیں دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب بھائی بھائی کے لیے نہ اٹھے تو دشمنوں کو آگ لگانے کی اجازت خود بخود مل جاتی ہے، اور جب بھائی ہی بھائی کے لیے نہیں اٹھتا، جب کلمہ پڑھنے والے کے حق میں نہیں بولے گا تو دشمنوں کو آگ لگانے کی اجازت خود بخود مل جائے گی۔ یاد رکھو، فلسطین صرف زمین کا نام نہیں، یہ غیرت کا آخری قلعہ ہے۔ اگر یہ بھی ٹوٹ گیا، اگر غیرت کا یہ قلعہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر کوئی قبلہ سلامت نہیں رہے گا، آج نہیں کل مٹ جائے گا، کوئی گلی محفوظ نہیں رہے گی اور کوئی امت باقی نہیں رہے گی۔ پھر میرے محترم بھائیوں، جس سرزمین پر آج ظلم کی سیاہ راتیں مسلط ہیں وہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے، وہ فلسطین ہے، وہ بیت المقدس ہے، وہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ وہ پہلی قبلہ گاہ ہے جہاں سے میرا سفر معراج شروع ہوا۔
اور جہاں انبیاء نے میرے پیچھے نماز ادا کی، یہ وہ زمین ہے جہاں قدم رکھنا بھی عبادت ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے در و دیوار پر انبیاء کے سجدوں کی مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، یہ وہ خطہ ہے جس کے بارے میں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے اور جب جہاد کرنا سیکھ جائے تو اپنی اولاد کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجنا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے اور جب جہاد کرنا سیکھ جائے تو اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ضرور بھیجنا۔ سوچو میرے بھائیو، جس زمین کے بارے میں میرے رسول کریم نے امت کو وصیت کی تھی، وہی زمین آج کربلا بن چکی ہے، وہی زمین آج کربلا بن چکی ہے، وہ زمین رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور ہم صرف تماشائی بن کر رہ گئے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہمیں پتہ ہے ہم نام لیتے ہیں فلسطین کا، ہم نام لیتے ہیں غزہ کا، نقل کرتے ہیں اسرائیل کی۔ ہم نے اتنے بڑے مقام کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا، آج وہ جگہ بچوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، مگر امت کے حکمران اب بھی نیند کی چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہیں۔ اے حکمرانو، اللہ تمہیں غرق کرے، اور اگر غرق ہو بھی گئے تو پھر بھی اللہ کو منہ دکھانا ہوگا۔ قیامت کے دن یہ کالا چہرہ دکھاتے ہوئے، گناہوں میں ڈوبا بے وفائی والا دھوکے باز چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تو جوانوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھنا تو مظلوم کے حق میں ضرور بولنا، وہ وقت تمہارے لیے خوشی کا وقت نہیں ہوگا، یاد رکھنا اگر تم نہ بولے تو۔ اور دوسری خاص بات جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، جوانوں میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، اور جو میرا مین ٹاپک تھا، جو میرا مین موضوع تھا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف دل دہلا دے گی بلکہ روح کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخر وہ کون سی آگ ہے جو انسان کے اپنے ہی نصیب کو خاکستر کر دیتی ہے، جو انسان کے اپنے ہی رزق کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ وہ کون سے زہریلے جملے ہیں جو ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور پھر ماں باپ کے وہی دل جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں نا تو بد دعا بن کر آسمان کی طرف اٹھ کر بد دعا بن کر زمین والوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، زمین والوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں والدین کو یہ تین جملے بولے جاتے ہو نا، وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ جس گھر میں بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو یہ تین جملے بار بار بولے جاتے ہو نا، وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے، وہاں رزق خشک ہو جاتا ہے، دعائیں واپس لوٹ جاتی ہیں، اور قسمت اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اللہ اکبر، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر جھڑکو گے، اگر تم اف تک کہو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، ذرا سوچو، یہ کتنی ہولناک بات ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی انسان کو اس جنت سے محروم کر دیتی ہے جس کے لیے ہم دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، مگر اگر ماں باپ کے دل آزاری ہو گئی تو یہ سب عبادات رائے گاں چلی جائے گی، پھر نماز بھی رد ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی تمہارے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ تم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ کیونکہ رب کہتا ہے، جس نے ماں کو رلایا اس کی قسمت کو میں نے خود رلا دیا، جس نے بوڑھی ماں کو رلایا اس کی قسمت کو اللہ نے خود رلا دیا، جس کی قسمت کو اللہ خود رلا دے، جس نے باپ کی آواز پر اونچی آواز کی، باپ کے آگے بک بک کی، اس کی دعا میں صدیوں کی تاخیر لکھ دی۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، اس کی دعا صدیوں تک قبول نہیں ہوتی، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پوری رات دعائیں مانگتا ہے، مگر اس کی دعا اس کے سر کے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ صرف جملے نہیں، یہ وہ آگ ہے
جو تمہارے رزق کو جلا دیتی ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہاری نسلوں کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کیوں تمہارے کاروبار میں برکت نہیں؟ کیوں تمہیں لاکھ کمانے کے بعد بھی چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی؟ کیوں تمہاری اولاد تمہارے قابو میں نہیں؟ آخر تمہاری بیوی زبان دراز کیوں ہے؟ کیوں تمہارے گھر کا سکون بکھر چکا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہیں تم نے وہ 3 جملے تو نہیں بول دیے تھے؟ کہیں تم نے اپنے ماں باپ کو وہ 3 زہریلے جملے تو نہیں بول دیے تھے جنہوں نے تمہیں رب کے سامنے بڑے انعام یعنی جنت سے محروم کر دیا؟ جن 3 جملوں نے تمہیں سکون سے محروم کر دیا، تمہیں چین و قرار سے محروم کر دیا۔ تمہارے پاس پیسہ تو ہے، تم نے محنت کی، محنت کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا تھا نا۔ تم نے محنت تو کی، تمہارے پاس پیسہ اکٹھا ہو گیا، مال اکٹھا ہو گیا، اب پیسہ تو ہے، مال تو ہے، مگر مال کے ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سے 3 خطرناک جملے ہیں جو اگر والدین کو بول دیے جائیں تو انسان غربت کی ذلت اور بے سکونی کی ایسی دلدل میں جا گرتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ فرمایا پہلا جملہ میرے رسول کریم نے فرمایا اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو چھوٹا ضرور ہے مگر اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو ماں کے دل کو کاٹتا ہے، باپ کی عزت کو رونتا ہے اور آسمان پر ایسا زلزلہ برپا کرتا ہے جس زلزلے کا جھٹکا انسان کی پوری زندگی پر آتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ماں باپ کو اف کہہ کے ماں باپ کا دل مت دکھانا، ماں باپ کا دل مت توڑنا۔ اگر بوڑھے باپ کا دل دکھ گیا تو یاد رکھنا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، پھر تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسرا جملہ، ماں باپ کو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو ہم سب کی عادت ہے نا، ہم سب نوجوانوں کی عادت ہے، باتوں باتوں پر جب غصے کی آگ میں جلتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے ساختہ جملہ نکلتا ہے، ہم بوڑھے والدین کو کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو اگر زبان سے نکلا تو سمجھ لو تمہاری نسلیں بھی تم پر لعنتیں بھیجیں گی، تمہاری نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر والدین کے سامنے تمہاری زبان سے یہ ایک جملہ نکلا تو۔ آج کے بچے جب کسی چیز کی خواہش پوری نہ ہو، جب کسی برانڈڈ چیز کے لیے انکار ہو جائے، ماں باپ انکار کر دیں تو فوراً ماں باپ کے احسانات بھلا کر تانے دینے لگ جاتے ہیں آج کل کے نوجوان کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ فلاں شخص مرا تھا اپنی اولاد کے لیے 2 مربع زمین چھوڑ کر گیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ سوچ ہے جو ماں کی ممتا کو قتل کر دیتی ہے، باپ کی غیرت کو رون دیتی ہے۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنی رگوں سے خون نکالا، تیری رگوں میں ڈالا، کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے اس نے تیرے لیے اتنا کمایا کہ تو طاقتور ہو گیا، وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا۔ آپ مجھ سے پوچھ کہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا چھوڑایا، اور تیری جوانی ہی تیرے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ تیرے ماں باپ کی جو سب سے بڑی دولت تھی وہ تو ہے، اور تو کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کو کہ بڈھے بتا تو صحیح تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے۔ فرمایا کبھی بھی یہ جملہ مت بولنا۔ تیسرا جملہ، آپ کی غربت نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ کبھی بھی ماں باپ کو ان کی غربت کا تانا نہ دینا، یہ سب سے ظالم جملہ ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے فاقے کاٹے مگر تمہیں بھوکا نہیں سونے دیا، جنہوں نے پرانے کپڑے پہنے مگر تمہارے لیے نئے کپڑے لائے، تم انہی کے منہ پر غربت کا تانا مارتے ہو۔ جو اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے تمہاری رگوں میں ڈالتے رہے، تم انہی کے منہ پر غربت کا تانا مارتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟